بدلا اور اب بدلا تو ایسا بدلا کہ وسیم رضی سے جتندر تاکی ہو کر کے سب کچھ ختم کر دیا گیا، کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ قبر میں عزت سے لیٹنے کی بجائے اب تمہیں جلایا جائے گا، اس لیے کہ تم نے قرآن کو بدلنے کی بات ہے۔ تو قرآن کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے۔ اسی طریقے سے جو انبیاء ہوتے ہیں، جو نبی ہوتے ہیں، ان کے حفاظت کی ذمہ داری ان سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، اس کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پر لے لی ہے، اسی لیے انہیں معصوم کہا گیا ہے جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یاد رکھیں دو ذات جو ہے معصوم ہے، دو ذات سے مراد ایک تمام فرشتے معصوم ہیں اور تمام انبیاء معصوم ہیں۔ مولانا صاحب، مفتی صاحب، صوفی صاحب ہمیں نماز صرف 3 وقت پڑھنی ہے، 3 وقت نماز پہ ہمیں مسلمان بنا لیجئے۔ ہم 3 وقت کے نماز پر آپ سے مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو مفتی صاحب کہیں گے تم کلمہ پڑھنے آئے ہو کہ میرا ایمان لینے آئے ہو؟ اس لیے کہ قرآن میں کوئی بدلاؤ نہیں کر سکتا، کوئی چینجنگ نہیں کر سکتا، کوئی تحریف نہیں لا سکتا، کوئی اس کے معنی مطلب کو یا مفہوم کو یا اس کے کسی چیز کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ لیکن دیکھیں محبوب خدا رحمت عالم نور مجسم فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دیکھیں کیسی ذات ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہو گئے اور وہ صحابی رسول جوان ہیں، نوجوانی کا عالم ہے، رمضان کا روزہ، رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں ان سے ایک غلطی ہو گئی، بیوی سے انجانے میں ملاقات ہو گئی، بیوی سے ملاقات کرنا تھا، جب ان کے اوپر تو کفارہ لازم ہو گیا۔ میں اتنا بڑا مجمع ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ذرا آپ بتائیے گا کیا صحابہ قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے؟ صحابہ سے بڑھ کے قرآن پڑھنا کون جانتا تھا؟ صحابہ سے زیادہ قرآن، اس لیے کہ لوگوں نے قرآن تو کسی عالم سے، کسی مفتی سے پڑھا ہے، لیکن صحابہ نے قرآن صاحب قرآن سے پڑھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سید شبیر احمد صاحب قبلہ جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ سید شبیر احمد صاحب قبلہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک بار باور درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا طبیبی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، ذرا بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ ایک بار باور درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا طبیبی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، صحابی رسول جیسا قرآن کوئی دوسرا پڑھ نہیں سکتا، اس لیے کہ صحابی رسول نے پڑھا ہے تو کسی اور سے نہیں، صاحب قرآن سے پڑھا ہے۔ جنہوں نے قرآن سے پڑھا ہو، جنہوں نے صاحب قرآن سے قرآن پڑھا ہو، ان کے قرآن پڑھنے کی کیا شان ہوگی۔ لیکن نوجوان صحابی رسول ہیں، وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے بھول ہو گئی ہے، مجھ سے چوک ہو گئی ہے، روزے کی حالت میں بیوی سے ہم نے ملاقات کر لیا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ایک صحابی رسول کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، تو قرآن کو سمجھ کر کے، قرآن کو پڑھ کر کے انہوں نے کیوں نہیں جان لیا اس کا کفارہ جو ہے، جو یا تو غلام آزاد کرنا ہے یا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، جب یہ اس کا